نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان المبارک کی آج 4 تاریخ ہے اور آج ہمارا چوتھے پارے کی ہم مختصر خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے، اور خرچ بھی وہ چیز کرنے کے بارے میں بتایا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں جو چیز آپ خرچ کریں وہ کم تر ہو۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اچھی چیز جو خرچ کریں، اچھی چیز خرچ کریں۔ اور آگے متقین کی جو خوبیاں بیان کی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی خوبی ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، اگر ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو پھر اس میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اگر ان کو غمی پہنچتی ہے تو پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پر، تاکہ جو غم ہے یا پریشانیاں وہ دور ہو جائیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے تورات میں کچھ چیزیں جو حرام تھیں اور انجیل میں حلال تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شریعت ہے اس میں بھی حلال تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی حلال تھیں۔ تو ان کا یہودیوں کا ایک بہت بڑا سوال تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ادھر جواب فرمایا ہے۔ یہودی جو وہ سوال کرنے کی وجہ سے، ان کے کلو کال کی کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اونٹنی کا گوشت اور دودھ، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے حرام تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو اونٹنی کا گوشت اور دودھ بہت پسند تھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے اور وہ ان کی بیماری لمبی ہوئی، تو انہوں نے نظر مانی کہ جب میں صحیح ہوں گا تو میں اس کے بعد اونٹنی کا گوشت اور دودھ نہیں پیوں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کے دور میں یا ان کی نبوت میں نظر کو ماننا یا اس قسم کی نظر کو ماننا یہ اس وقت حلال تھا۔ تو اس وجہ سے جب یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر میں اس کو جب کہ اپنے اوپر حرام کر لیا، تو یہ امت کے لیے حرام نہیں تھا، مگر انہوں نے خود اپنے لیے حرام کر لیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ تو یہ کھاتے ہیں، آپ اور کہتے بھی یہ ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہوں یا ان کی دین پر ہم ہیں، تو پھر اگر آپ ان پر ہیں تو آپ وہ تو اونٹنی کا گوشت اور جو دودھ ہے وہ نہیں پیتے تھے، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی شریعت میں حرام ہے، ان کی تو یہ حرام تو نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کا گوشت بھی کھاتے تھے اور دودھ بھی پیتے تھے، تو یہ تو آپ کے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل جب نازل کی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں عیسائیوں کے اوپر، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ چربی بھی جیسے اور بھی کچھ چیزیں تھیں، 4 تقریباً یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، ادھر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سوال کیا قبلے کے بارے میں۔ تو جو قبلہ ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی جو اولاد تھی وہ بیت المقدس میں ہی ہوئی اور انبیاء کا ایک سلسلہ ہوا، تو اس لیے ان کے لیے بیت المقدس جو ہے نا، وہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کے اوپر بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ قبلہ تھا اور آپ کا یہ کیوں ہے؟ تو ان کے یہ علم ہی نہیں تھا کہ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہی تھا، اور بیت اللہ کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ
حجاز کے لوگوں کے درمیان بیت اللہ کی جاہلیت کے زمانے میں بھی بڑی عزت و اکرام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا، اور یہ بھی ان کو تھا کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ امت محمدی جو آئے گی، یہ ان کی کتابوں میں تھا، تورات اور انجیل میں، کہ ان کے لیے یہ جو ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہ پھر بھی اس قسم کے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان کی شریعت میں یہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلہ بیت اللہ میں داخل ہو جو امن کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ امن کا گہوارہ رہے گا، اور یہاں حج کیا اور عمرہ کیا، یہ ان کی طرف سے یہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار تو ایسے بہانے بناتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں آپ کے جگہ میں، جب کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خود اللہ کے گھر سے روکتے ہیں لوگوں کو، تو یہ خود ان کے اندر یہ مسائل ہیں، جب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے آیات واضح ہیں، ہر چیز واضح ہیں، مگر ان میں سے کامیاب وہی ہیں جنہوں نے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، کہ مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کی جب موت آتی ہے تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے نا وہ اسلام کی حالت میں ہو۔ تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو نا وہ تفرقہ نہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ کہا کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو کہ وہ نعمتیں کیا ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیا، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ تو اگر تمہارے دلوں میں محبت نہ ہو، دعا ہو، یہ سکون نہ ہو، تو یہ سب سے بری چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ پھر اس کے ساتھ نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور مومن کی صفات بھی ہیں کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مرتد جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ جانتے بوجھتے مسلم ایمان لانے کے بعد جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور یہ ان کا جو نا سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ اور پھر خوبی بیان کیا ہے کہ جو اپنے جگہ پر استقامت ایمان لائیں گے اور اس کے بعد استقامت اختیار کریں گے اور اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت تو وہ رحمت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت کی خوبصورتیاں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی ہماری جو آخری امت ہے، امت محمدی، ان کے بارے میں ہے کہ یہ آپ کی امت بہترین امت ہے، اور اس کی دو خوبیاں ہیں۔ اس وجہ سے وہ خوبی کیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، وہ تو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے تھے اور برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ناشکری کرتے تھے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر وہ غلو اختیار کرتے تھے، اور برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے، ان کے آپس میں لڑائیوں میں بھی رہتے تھے، اور حتیٰ کہ ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے وہ نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ آپس میں محبت اور اتفاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے علاوہ کافروں سے محبت نہ کرو، کیونکہ اگر تم ان سے جو محبت کرتے ہو وہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، اور آپ سے وہ اس وقت محبت کریں گے جب آپ ان کے دین کے اوپر ہوں گے۔ یہ ایک خاص جو موضوع تھا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ یہودی صحابہ کے ہمسائے تھے، وہ ان کی ہمدردی کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، تو کیا اس وجہ سے کہ وہ کوئی نہ تو وہ منافق تھے نہ کوئی کافر تھے تو وہ پکے سچے مسلمان مومن تھے، مگر وہ ان کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے یا ان کے قریبی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر منع فرما دیا ان کو۔ پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ تو اپنی کتابوں پر بنی ایمان لاتے، کیوں نہیں ایمان لاتے کہ وہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، اور نہ اس کو پڑھتے ہیں بلکہ ان کو سجا کے رکھتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اور ان کے اندر تبدیلیاں بھی کر لی ہیں۔ تو جب کہ
آپ تو اس امت سے ہیں جو پہلی کتابیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں۔ اس کے بعد اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بیان کیا ہے، تو پورا غزوہ احد کی جو حالات تھے وہ تو بیان کرنا ادھر ذرا مشکل ہے۔ دو چار چیزیں میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کافروں کا 1000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا اور کافروں کا 3000 کا لشکر تھا، تو یہ جب لشکر غزوہ احد کی طرف گیا اور اس سے پہلے ہی منافقین نے یہ سازش کی، ادھر سے چلے گئے مدینہ سے اور رستے میں سازش کی کہ انہوں نے اپنے 300 بندوں کو علیحدہ کر لیا اور وہ واپس ہو گئے، تو مسلمانوں کے تعداد 700 رہ گی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر پریشانی آئی، آخر مومنوں کے اندر، کہ ان کی ہمت کو توڑا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمت بندائی ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ کھڑے رہتے ہیں اپنے رستے میں۔ پھر اس کی پھر میں اس میں اگلا یہ تھا کہ جنگ کے لیے جب احد کے میدان میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کا جو دستہ مقرر کیا تھا کہ اپنی درے کے اوپر جو کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے، ان سے غلطی ہوئی کہ وہ مال غنیمت کے لیے وہ نکل پڑے اور جگہ چھوڑ دی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبکہ تمہیں تو اس میں حصہ مل جانا تھا، پھر بھی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اس کو تلاش کرنے کی، اس کے پیچھے پڑنے کی۔ تو یہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنے نبی کی تعریف بھی کی ہے کہ اگر انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی اور اتنا زیادہ نقصان ہوا، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ نرمی کی، تو یہ بھی آپ کے اندر ایک خوبی ہے، اور اللہ نے آپ کو نرم بنایا، تو اس وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر اس چھوڑنے کی وجہ سے جو نا مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلی اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت مشکل حالات ہوئے، جنگ بہت زیادہ نقصان ہوا صحابہ کا اور مسلمانوں کا، تو اللہ کے نبی کا۔ پھر یہ منافقوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، تو پھر یہودیوں نے اور منافقوں نے مل کر باتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ نبی کیسا نبی ہے جو میدان جنگ میں قتل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ان کی سازشیں تھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی قتل بھی ہو جائیں، تو وہ قتل نہیں ہوئے تھے، اگر وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ اس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں آپ نے کرنا، یعنی کہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے بعد جب ان کا کافر بھاگ گئے اور انہوں نے آگے جا کے ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے تیاری کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ دوبارہ ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو مسلمان بڑے پریشان تھے اور خستہ حالت تھی، تھکے ہوئے تھے، دوبارہ لوٹ کر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے اس میں کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کامیاب کرے گا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جنت وہ جس کے اندر تمہیں اس کے اندر جانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے کہ سارے الا مغفرتن، وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کے مطلب کہ اس زمین و آسمان سے بھی زیادہ اس کا خلا ہے، تو اس کے لیے آپ کوشش کرو۔ تو پھر صحابہ نے اس کے لیے کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی یاد کروایا کہ جنگ بدر میں جو شامل ہوئے تھے صحابہ، وہ تھوڑی تعداد میں تھے، وہ بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے لڑائی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا فرشتوں کی مدد کے ساتھ۔ تو اس وقت آپ کی تمنا تھی، کیونکہ یہ جو باقی صحابہ رہ گئے تھے یا جو اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو بدر کے سارے جو شامل ہونے والے تھے یا شہداء تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا تھا جنت کا۔ تو یہ سب کی تمنا تھی کہ ہم جو ہے نا وہ جب موقع آئے گا تو ہم سب سے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں گے۔ تو یہ تو آپ کی تمنا تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جو نا وہ حوصلہ بڑھایا، تو پھر انہوں نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی۔ پھر وہ مسلمانوں نے پلٹے واپس، تو پھر کافروں کو بھاگنا پڑا اس وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہو، کتنے انبیاء ہیں سب نبیوں کے پاس معجزات نہیں تھے، تو ایمان لانے کے لیے معجزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے،
ان کے پاس شریعت کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا ضروری ہے، سچائی کا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس معجزے ہوں تو پھر ہی آپ عمل کریں۔ معجزے نہیں ہے تو آپ دعوت کا کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ آپ نے دعوت دینی ہے اور انبیاء کے حکم کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، جو آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے آخری رکوع میں ایک اس کے متعلق دعا بھی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد صورت نساء اور جو صورت ہے اس میں عورتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں تھی جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی جان افضل نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ تو افضل وہ کیونکہ افضل اس لیے نہیں ہے کہ سارے تو سارے آپ آدم علیہ السلام کی لاش سے ہیں اور ایک ہی طرح سے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کسی کو کسی کے اوپر برتری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں حکم فرمایا کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں، جو اگر کسی کی پرورش میں ہے اور جوان بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا جو مال ہے جو ان کے باپ کی طرف سے ملا ہوا ہے یا اس کے وراثت میں سے جو ان کو جو حصہ ملا ہے تو پھر ان کو واپس کر دیا کرو۔ پھر اگر بیٹیاں ہوں تو ان کا نکاح کر دیا کرو، کیونکہ یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو یتیم اور بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح میں لے لیتے تھے اور پھر نہ ان کو حق مہر دیتے تھے، نہ ان کو بیوی کا حقوق دیتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب شریعت محمدی آئی تو اس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ قواعد بیان کیے گئے کہ جو بیوی بنانا ہے تو اگر نکاح کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے بیوی کا حق ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو حق دینا ہے، حق مہر بھی دینا ہے اور ان کے ہر قسم کا عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہر قسم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں کوئی، اگر یتیم بچے ہیں تو اس سے یتیموں کے بارے میں یہ ادھر بہت زیادہ بیان ہے یتیموں کے بارے میں، ان کے مال کے بارے میں کہ ان کے مال کو نہیں کھانا چاہیے اور ان کو کیسے مال ان کو واپس دینا چاہیے، اور اگر آپ کے مال میں مکس ہوتا ہے تو اس کے کیا قوانین ہیں، یہ ادھر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کی بیویوں کی تعداد کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ آپ کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ 10 بیویاں بھی رکھتے تھے، پھر لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اور پھر یہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ بھی وہ کرتے تھے کہ جن کو چاہتے رکھ لیتے اور جن کو چاہتے چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم 1 کرو شادی، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے آپ اتنی شادیاں کر سکتی ہیں۔ 4 تک کرنے کی اللہ کے نبی نے اجازت فرمائی، اور پھر جب اسلام آیا تو سب کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت فرمائی، باقی بیویوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ تو ایسے ہی ادھر اسلام نے مسلمانوں کی 4 شادیاں کرنے کی اجازت فرمائی، تو اس کے اندر ایک شرط بھی رکھ دی۔ 4 بیویوں کے جب حکم اجازت دی تو ساتھ اس کے اندر ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یا عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی کرو، ایک کے اوپر ہی کفایت کرو، یا 2 رکھ سکتے تو 2 کے اوپر کرو۔ اگر تم کر سکتے ہو، انصاف کا پہلو نہیں چھوڑو گے تو پھر آپ شادیاں 4 بھی کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ رکھی ہے کہ انصاف کرنا ضروری ہے۔ اگر انصاف کی بھی دلیل فرمائی ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ انصاف کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں برابری کے ساتھ، جبکہ جو دلی ملان ہے یا محبت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یا یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ سارے کام کرنے ہیں۔ پھر یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیویوں سے حق مہر بھی لے لیتے تھے، تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بیویوں سے حق مہر نہیں لینا ہے، ان کے حق پر غاصب نہیں ہونا۔ اگر حق طلاق دیتے تھے تو پھر بھی حق مہر لے لیتے تھے، تو اس چیزوں ان کا اصول بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، حق مہر کس صورت میں لیا جا سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں لیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی جو ناجائز طریقہ ہے اس سے منع فرمایا ہے،
باقی اس کے اصول بنا دیے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس پارے میں سورۃ النساء کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے قوانین جو ہے نا وہ نازل فرمائے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کا کیا کرنا ہے، اگر اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں تو اس میں کیسے تقسیم ہوگا، یعنی کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ ایسے اگر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی اولاد کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، اس کا جو بچوں کا دادا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے اور دوسری نہیں مل سکتا حصہ۔ اگر آدمی فوت ہو گیا جس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا مال کدھر جائے گا، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے مال جو ہے نا وہ اس کے ورثاء کے پاس جائے گا اور بیوی کا کچھ حصہ مقرر کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور آپ کو یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی جو آخر کا 4 پارے کا آخر میں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس میں وراثت کے مختلف طریقے ہیں، بندہ کیسے فوت ہوا، بیوی فوت ہوگی، بیوی کا، یعنی کہ اس کے کافی سارے قوانین ہیں۔ یہ مختصر وقت میں یہ بیان کرنا ذرا مشکل ہے، تو آپ اس کو ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں جو نکاح کے مسائل بیان کیے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ اصول ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بلکہ رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور جب نکاح کرنا ہے تو اس کی دل جوئی کرنی ہے۔ اس کے مختلف جو نا وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں ادھر۔ پھر کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے یہ بھی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ دو بہنوں کو بھی ایک گھر میں اکٹھا کر لیتے تھے۔ پھر اس چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایک گھر میں جو ہے نا وہ کون سے رشتے اکٹھے ہو سکتے ہیں، 2 بہنیں نہیں ہو سکتی، پھر اس بانجی بھی نہیں آ سکتی، بھتیجی بھی نہیں آ سکتی، یعنی کہ اس طرح کے جو رشتے ہیں نا ان کے قوانین ہیں۔ اس کو بھی کیونکہ یہ ذرا لمبا ہے تو اس مختصر خلاصہ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے، تو آپ اس کو قرآن مجید کے 4 پارے کے آخر میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس سے منع آپ کے حرمت والے یعنی کہ محرم آپ کے کون سے رشتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کون سے تمہارے جو ہے نا وہ محرم رشتے ہیں، ان میں سے تمہاری مائیں ہیں اور تمہاری بیٹیاں ہیں اور تمہاری بہنیں ہیں، اور اسی طرح تمہاری پھوپھیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں، اور تمہاری وہ مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، جو کہ بیوی کے ساتھ پیچھے لڑکیاں جو آتی ہیں اس کو بارے میں کیا ہے، پالی ہوئی لڑکیاں ہوں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ پھر اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی، اگر صحبت نہیں ہے کی تو پھر ان کے ساتھ آپ نکاح، محرم رشتہ نہیں ہے، پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں سے جو تمہارے پشتوں سے ہیں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع نہ کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اس پارے کا ختم ہوتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔